زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا۔ کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے۔ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں۔ میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا، اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے۔ ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی ہے، ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت۔ اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے، وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں۔ آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا۔ کس پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے، گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے، لیکن وطن میں کمانے کا ٹینشن نہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، ہمارا چونکہ عقیدہ غیب پر ہے، ہم نے موت کو سمجھا نہیں، کافروں کی طرح موت کو ہم دیکھ کر سمجھ کر ہم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے، اور سب اصل میں موت کا تصور ہی ایسا پیش کیا گیا کہ ہم نے موت سے محبت نہیں کی۔ موت مانگی بھی نہیں جاتی، لیکن موت بری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر۔ ایک آدمی سفر کرتے ہوئے، پہلے جب لوگ سفر کرتے تھے تو
تو کار وغیرہ تو نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، تو لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پہ، کچھر، پہلے پیدل سفر کرتے تھے. تو سفر کرتے کرتے جب مسافر تھک جاتا تو کچھ دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا یا سو جاتا، اس کے بعد اٹھتا اور اٹھ کر کے چل دیتا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے پیشاب مت کیا کرو، پاخانہ مت کیا کرو، کیونکہ وہاں مسافر آ کر کے ٹھہر سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. تو آقا فرماتے ہیں انسان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کے نیچے مسافر سفر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اب آپ کہیں کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال جیتا ہے، تو کیا وہ مسافر کی طرح جیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ کی تھی. کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ کی. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیسے پایا زندگی کو؟ 1000 سال اللہ نے زندگی دی، کیسے پایا؟ تو جبریل سے کہا جیسے میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی کتنی بھی لمبی زندگی آپ کو ملے، آپ کو ایسے ہی لگے گا. دیکھیے ابھی آپ کی کسی کی عمر 35 سال کی ہوگی، 40 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم 20 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم 40 سال سے دنیا میں رہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پیدا ہوئے کل کی بات ہے، بچپنا گزرا کل کی بات ہے. تو یہاں کتنا بھی رہو وہ مختصر ہی ہے، بہت مختصر ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ایسے رہو جیسے درخت کے نیچے ایک مسافر رہتا ہے، چل جاتا ہے. تو یہ سفر ہے ہمارا ایک سفر ہے. دیکھیے جب انسان عالم ارواح میں تھا، یہ اس کا سفر شروع ہوا. انسان کا سفر، اتنی بات کرتا ہوں جتنی سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے مرکز پہ بہت اہم عنوان سے پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. انسان کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ علم الہی سے شروع ہوا ہے. علم الہی کی تشریح چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم الہی سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر انسان آتا ہے عالم ارواح میں، یعنی روحوں کی دنیا میں آتا ہے انسان. کبھی کبھی دیکھو آپ کہیں جاؤ گے نا، جیسے مثال کے طور پہ کسی مزار پہ چلے گئے، کہیں کبھی تاج محل پہ چلے گئے، کسی جنگل میں چلے گئے، کسی گھر میں پہلی بار گئے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. آپ کو غور کرنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ آپ یقیناً پہلے وہاں نہیں گئے، لیکن پھر بھی لگتا ہے میں پہلے آیا ہوں. تو وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. کبھی آپ کی روح وہاں پہنچی تھی، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوتا، لیکن آپ کو لگتا ہے ہوا ہے. وہ روحوں کی دنیا کا سفر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو روحوں کی دنیا پر ایک کبھی یاد دلائیں مجھے، تو مرکز پہ اس پہ ہم تفصیلی خطاب کریں گے روحوں کی دنیا کیا ہوتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا یہ دنیا کچرا ہے، گھان کچرا ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. یہ جو جس کے اندر تم بیٹھے ہو نا، گیم کھیل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، غافل ہو، فجر چھوڑ رہے ہو، ظہر چھوڑ رہے ہو، عصر چھوڑ رہے ہو، اسی سے دل لگا کر بیٹھے ہو، کچرا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں. اگر ٹائم رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دنیا سچی بات، اور دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے. بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں. بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے. بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان. حقیقت آخرت ہے. یہ حباب ہے، حباب. حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلا کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں. بس دنیا مثل حباب ہے. دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلا کتنی دیر رکے گا، چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی. بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلا. تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں. اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا، یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی. بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا، حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا. جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے. فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے. آپ غور فرمائیں. بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے. بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے.
یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو. بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں. تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں. وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے. اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے. نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے. لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے. ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی. کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے. اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے. موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں. میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا. حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے. لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں. قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی. اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. نبی کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی. نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے. حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے. جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے. قربان جائیں کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن قدر نہیں کی، قدر نہیں کی. محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. محبوب خدا خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے. عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا. ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا. ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا. ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا، اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے. لیکن یہ سفر ہے. آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے. قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو. باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے. تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا. تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے. قدرت نے کہا آگے جا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا. لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا. لیکن جب دنیا میں آیا تو ماں دیکھا، باپ دیکھا، بھائی دیکھا، سب دیکھا. اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہے، بلبلوں کے نغمے ہیں، بھوروں کی آواز ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، گرتے آبشار ہے، بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، دوستوں کی سنگتیں ہیں، بیوی کا پیار ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقتیں ہیں. اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا. قدرت کہتی ہے اور آگے جا، قبر میں جا. ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے، دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے.
कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी ही छोटी है। ये जो 2 गज जमीन हमने समझ रखी है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया था, मेरी कब्र को कुशादा मत खोदना। आजकल एक बिदअत लोगों ने इजाद की है कि कब्रें बड़ी कुशादा खोदते हैं। हालांकि अगर आमाल अच्छे हैं तो आप कमरे बराबर भी कब्र खोदे, अगर आमाल अच्छे नहीं है कमरे बराबर भी कब्र खोदे तो वो दबा के पिसलियां भी चकनाचूर कर देगी। और अगर आमाल अच्छे हैं और आपको गटर के किनारे भी किसी ने दफन कर दिया तो वो भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। ये सब बिदतें तुम इजाद कर रहे हो और कुदरत के सामने किसी की कुछ चली है ना चलेगी। तो फारूक आजम ने कहा था, मेरी कब्र जितनी सुन्नत है, हुजूर ने जितना हुक्म दिया उतनी खोदना, उससे ज्यादा नहीं खोदना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी है तो मेरी कब्र ता हद निगाह कुशादा होगी, और वो नाराज है तो कितनी भी कुशादा खोदिए कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कब्रें भी अब जो है वो मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं तो ये भी देख रहा हूं कि अब कब्रों में फूल भी बिछाए जा रहे हैं नीचे। ये भी बिदअत है, कब्रों में फूल बिछाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, और नीचे तख्ते बिछाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह नाराज है तो वही फूल अंगारे होंगे, वही फूल अंगारे बन जाएंगे, और अगर अल्लाह राजी है तो जन्नत का बिस्तर होगा। अपनी हटदर्मी कब्र में भी तुम चला रहे हो, अपनी हटदर्मियां तुम। अमाल अच्छे करो, कुदरत का वादा है, और फिर तुम मोमिन